بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سادی عباس دیوکا۔ آج ہم بات کرنا جا رہے ہیں جس ٹاپک پر، وہ یہ ہے کہ اگر خرچے کے دعوے میں مدعا جو ہے، جو بچوں کا باپ ہے، جو اس خاتون کا جو شوہر ہے وہ خرچہ نہیں دیتا، یا اس کے پاس خرچہ دینے کی صلاحیت نہیں ہے، یا وہ جان بوجھ کر خرچہ دینے سے ہی انکاری ہے، تو آپ اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، اور اپنے دعوے میں ایسی کون سی چیز کر سکتے ہیں جس سے وہ شخص جو ہے وہ مجبور ہو کر خرچہ دینے پر آ جائے اور وہ عدالت میں آپ کو خرچہ دینے لگے۔ سب سے پہلے، اگر وہ شخص، اس کے خلاف کیس ڈگری ہو جاتا ہے اور وہ خرچہ نہیں دیتا، کیس اس کے خلاف دعویٰ اس کے خلاف ڈگری ہو جاتا ہے، ڈگری ہونے کے بعد آپ متعلقہ عدالت میں اجرا دائر کرتے ہیں، ایگزیکیوشن اس کے خلاف فائل کرتے ہیں۔ اب ایگزیکیوشن میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو شو کوس جائے گا، شو کوس جانے کے بعد اس کو خلاف جو ہے اس کو نوٹس جائیں گے، اور اگر وہ شو کوس کے بعد بھی عدالت میں حاضر نہیں ہوتا، زر ڈگری خرچہ جو وہ جمع کروانے کے لیے حاضر عدالت نہیں آتا، تو اب کیا کرنا ہے جی؟ اب عدالت نے اس کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرنا ہے۔ عدالت اس کو گرفتار کرے گی، گرفتار کروا کر اس سے پوچھے گی کہ آپ خرچہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جی بالکل میں خرچہ دینے کے لیے تیار ہوں، تو وہ جتنا مناسب ہوگا عدالت اس کو کہے گی کہ آپ اتنا خرچہ جمع کروا دیں، اور باقی خرچے کی حد تک عدالت اس سے ضمانت نامہ طلب کر لے گی۔ ضمانت نامہ طلب کرنے کے بعد اس کو رہا کیا جا سکتا ہے اس سٹیج پر، اور باقی خرچے کی اقساط بھی بن سکتی ہیں، اور باقی کا خرچہ جو ہے وہ قسطوں میں بھی دے سکتا ہے۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں خرچہ ادا نہیں کر سکتا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ کے وکیل نے، جو مدعیہ کا وکیل ہے، جو اس لڑکی کا، ان کے بچوں کا جو وکیل ہے جس نے ان کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، وہ ایک فرد تعلیقہ ہوتی ہے۔ فرد تعلیقہ میں جو شخص ہوتا ہے اس کی تمام جائیداد جو ہے وہ موویبل ہے چاہے اموویبل پراپرٹی ہے، وہ ساری کا ذکر ہوتا ہے کہ اس شخص کے خلاف اتنے سورسز ہیں، اس شخص اتنی چیزوں کا مالک ہے، یہ شخص اتنی زمین کا مالک ہے، تو وہ فرد تعلیقہ عدالت میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ کسی زمین کا مالک ہے تو اس کی زمین کی جو فرد ہے وہ عدالت میں داخل کی جا سکتی ہے، اور جو عدالت ہے اس کی زمین کو کرک کر کے، اس کی زمین کو سیل آؤٹ کر کے، بیچ کر آپ کو خرچہ دلا سکتی ہے۔ اگر اس کی زمین نہیں ہے، اس کے پاس کوئی موویبل پراپرٹی ہے، کوئی جانور ہے، موٹر سائیکل ہے، ٹریکٹر ہے، کوئی بھی ایسی پراپرٹی جو موویبل ہے، تو اس کا ذکر فرد تعلیقہ میں ہوتا ہے۔ تو متعلقہ جو عدالت ہے وہ اپنے بیلف کے ذریعے ان چیزوں کو اپنے قبضے میں لیتے ہوئے ان کو سیل آؤٹ کر کے، ان کو کرک کر کے، اور خرچہ جو ہے، جو زر ڈگری ہے، وہ اس عورت کو، اس کی وائف کو یا اس کے بچوں کو دلوا سکتی ہے۔ اب اگر اس شخص کی اپنی کوئی جائیداد نہیں ہے اور اس کے والد کی جائیداد ہے، تو اب یہاں پر یہ طریقہ کار ہوگا کہ آپ اس کے والد کی جائیداد کی تفصیل عدالت میں داخل کریں، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ بچوں کے دادا کی جائیداد کی تفصیل عدالت میں داخل کریں۔ جب بچوں کے دادا کی جائیداد کی تفصیل عدالت میں داخل ہوگی تو عدالت ان کو سیل آؤٹ کرے گی، اور وہ چیزیں وہ سیل آؤٹ کر کے خرچہ جو ہے وہ مدعیہ کو دلوا دے گی۔ اب اگر دادا کے پاس بھی جائیداد نہیں ہے، جو وہ شخص ہوتا ہے اس کے پاس بھی جائیداد نہیں ہے، تو عدالت اس شخص کو 1 سال کی سزا دے گی۔ 1 سال کے بعد ٹرائل کو دیکھے گی کہ کس طرف لے کر جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو متعلقہ زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹی ہے اس سے بھی عدالت کے ذریعے رجوع کروا سکتے ہیں، اور عدالت کے پاس یہ مکمل اختیارات ہیں کہ اگر والد اس حوالے سے اس حیثیت میں نہیں کہ وہ بچوں کو خرچہ ادا کر سکے، تو عدالت جو ہے متعلقہ زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹی کو حکم جاری کر سکتی ہے، اور حکم جاری کر کے یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ان بچوں کو خرچہ دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کرتا چلوں کہ وہ گرفتار بھی ہو گیا، اس نے بچوں کو خرچہ دے بھی دیا یا نہ دیا، ٹھیک ہے، اور ان ساری صورتحال میں جو بھی معاملات بنے، وہ گرفتار ہو، وہ گرفتار نہ ہو، یہ ساری پروسیڈنگ کو ایک تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ٹائم فریم لگتا ہے، اور جو فیملی کورٹ ہوتی ہے اس کے پاس
ہر لحاظ سے جو ایسے اختیارات اس کے پاس موجود ہوتے ہیں جو انصاف کے تقاضے کے لیے اس کے پاس ہونے ضروری ہوں۔ تو یہ تھا کہ آپ اس کے والد کے جو دادا ہے، جو والد کا باپ ہے، اس کے خلاف بھی آپ کارروائی کروا سکتے ہیں وہ، اور میں نے اس شخص کے خلاف بھی کارروائی کا آپ کو بتا دیا۔ مزید کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔